ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم اکثر و بیشتر بات یہ کرتے ہیں کہ جناب جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے بات کی جا رہی ہوتی ہے منظم جرائم کی، تو اس کے اوپر جو منظم جرائم ہیں اس کے پیچھے اکثر و بیشتر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ جی منظم جرائم کے پیچھے پولیس کے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں، پولیس افسران ہوتے ہیں جن کو عمومی طور پہ کالی بھیڑے کہا جاتا ہے۔ ایک آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کی جانب سے ایک اہم لیٹر جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ اہم کیوں کہہ رہا ہوں، تمام ڈی آئی جی زونل جتنے بھی انچارج ہیں ان کو نکالا گیا ہے، اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب اس معاملے کو پرٹیکولر جو کہ کرائم کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو بھی ملوث افسران ہیں، جوان ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ کوئی بھی پانی جو اللیگل ہائیڈرنٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈائریکٹ انوالو ہوتا دکھائی نہیں دیا جائے۔ کچھ ایسی اطلاعات شاید آئی جی صاحب کے پاس آئی ہیں جو لیٹر میں بھی لکھا ہے کہ ایسی ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں جس کے اندر پولیس کے جو لوگ ہیں وہ انوالو دکھائی دیتے ہیں، اور مختلف آرگنائز کرائمز کے حوالے سے اکثر و بیشتر شکایات سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اس پر مکمل طور پہ سختی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلات لیں گے۔ چیف رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب۔ اسد زیدی صاحب، ایک بار ایک اور ایشو کے اوپر آپ آئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ کیا معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، خط میں مزید کیا لکھا ہے، اور خط کے معاملات جو ہیں اس سے آگاہ کیجیے گا۔ پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ جب آئی جی سندھ جو ہیں وہ سی سی پی او کراچی تھے تو انہوں نے بہت ساری اصلاحات کرنے کی کوشش کی پولیس میں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعوے تو ضرور کیے لیکن کچھ چیزوں میں کامیاب ہوئے اور کچھ چیزوں میں غلام نبی میمن کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بار پھر انہوں نے اصلاحات کا ذمہ اپنے کاندھوں پر لیا، اور اب متواتر ہونے والی بے قاعدگیاں اور پولیس میں موجود ان لوگوں کی طرح نشاندہی ہونے کے بعد ایک لیٹر باقاعدہ طور پر نکالا گیا جس کے اندر بالخصوص کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لڑکانہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایس بی رینج کے تمام ڈی آئی جیز کو مخاطب کیا گیا اس خط میں۔ پھر اس کے اندر تفصیلی طور پر لکھا گیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو شکایت تھی وہ بتاتا چلوں کیا تھی کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا گھر بن رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے گھر کی چھت بھرنے لگتی ہے تو پولیس کی موبائلیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہ چھت بھرنے لگی ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ کا گھر ہے تو اس کا کچھ ہونا چاہیے، جو عمومی ایک پریکٹس ہے۔ اس کے بعد کسی کا گھر بن رہا ہے، کوئی اور شخص آ گیا اور اس کا ڈسپیوٹ ہو گیا، اس نے آ کے اپلیکیشن دی وداؤٹ ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹ۔ دیکھیے، پولیس کا ادارہ ویریفائی کر سکتا ہے، پولیس انٹرفیئر تب کرتی ہے جب خدشہ ہو نقص امن کا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی شخص جاتا ہے، وہ اپنے اثر رسوخ کے بنا پر کسی کے پلاٹ، گھر، دکان، مکان پر ہونے والے کام کو رکوا دیتا ہے، اور یہ عمل بھی ہوتا ہے پولیس کے ذریعے۔ جتنی پہنچ اتنا اثر رسوخ، موبائل جاتی ہے کام روک دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کام کو روکنے سے پہلے کاغذات کی جانچ پڑتال کریں کہ کس ادارے نے کس ادارے کو لکھا۔ اگر وہ کے ڈی اے کو لکھیں، کے ایم سی کو لکھیں، اور اگر کوئی اور کچی آبادی کا ادارہ ہے تو اس سے پہلے ویریفائی کرا لیں کہ ٹائٹل ڈاکومنٹ کس کے نام ہے۔ لیکن ہمارے اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بغیر کاغذات کی جانچ پڑتال کے اس جو ہے وہ کام بند کرا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تشریف لے آئیے پھر بات ہوگی۔ اسی طریقے سے کہیں پر ہائی رائز بن رہی ہے، یہ ایس بی سی اے کا کام ہے، متعلقہ ادارہ اس کو روکے گا، لیکن پولیس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے صرف علاقے میں امن کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی طرف متوجہ ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر کہیں انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو ٹی ایم سی، کے ایم سی اور پھر اسی طریقے سے متعلقہ ادارے، جس طریقے سے کے ڈی ہے تو کے ڈی کے اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیمیں موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی کے گھر کے باہر کوئی کام ہو رہا ہے، ان تمام تفصیلات کے بعد آئی جی سندھ نے ایک دفعہ پھر متنبع کیا تمام آفیسرز کو، آفیشلز کو۔ اسد زیدی صاحب، یہ تنبیہ کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے نا، اسی کراچی ٹوڈے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ہونے کے باوجود، جو کہ ڈسپوزل کے اوپر ہے ڈپٹی کمشنرز کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک تھانے کے ایس ایچ او کو کہا جاتا ہے کہ دیوار گرا دو اور دیوار اٹھا دو، اور اس کا ذمہ بھی ایک ڈپٹی کمشنر لیتے ہیں۔ تو بالکل ضرورت ہے، دیکھیے کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اسسٹنٹ کمشنر جاتے ہیں،
ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, उनको असिस्टेंस चाहिए होती है पुलिस की ताकि मॉब ना तंग करे। लेकिन अगर किसी का घर बन रहा है तो तब भी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को नहीं कहा जाता, जबकि एक अलग से लॉ बना दिया गया, एक अलग से फोर्स बना दी गई डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स को असिस्ट करने के लिए। केडीए के अंदर केडीए की फोर्स खड़ी कर दी गई ताकि वो केडीए को असिस्ट करे। केएमसी भी मदद लेती है इसी तरीके से एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स से। लेकिन क्राइम को छोड़ के और लोगों की सेफ्टी को छोड़ के पूरी पुलिस लगी हुई है। कराची के अंदर कहीं पर हम देखते हैं 2 एकड़ खाली कराई जा रही है तो उसके अंदर भी इलाकाई पुलिस, कहीं पर जो है वो किसी के घर का कोई मसला है उसमें भी इलाकाई पुलिस, और अक्सर और पेशतर तो किसी के घर का काम होते हैं पुलिस उठा के ले आती है और कहा जाता है कागज लेकर आ जाओ। वेरिफिकेशन कर रहे हैं डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता कि पुलिस कब उनके नाम पर क्या कर रहा है। तमाम कंप्लेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इनकी मदद ले रहे हैं, जबकि उनके डिस्पोजल पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स मौजूद है, उनके डायरेक्टर कराची में बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब कहीं पर इंक्रोचमेंट की बात हो, कहीं पर किसी अच्छा असद ज़ैदी साहब, अगर पुलिस जो है वो मदद कर रही है, लोगों के मसले हल कर रही है, तो इसमें क्या मसला है असद ज़ैदी साहब? तो फिर पुलिस वो काम भूल चुकी है जिस काम के लिए पुलिस बनाई गई है। पुलिस का काम है शहरियों की सेफ्टी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह। तो फिर जो बाकी फोर्सेस बनाई गई हैं, जो बाकी मुतल्लिका इदारे बनाए गए हैं, तो वो किस काम के लिए बनाए गए? पुलिस को भी कहा गया इस लेटर में आईजी साहब की तरफ से कि आप एसएसपीज और एसपीज के रिकमेंडेशन के बाद, देखिए कोई इदारा बुला लेता है, बाद में उसका इल्जाम धर देता है पुलिस पर। लेकिन अगर कोई इदारा पुलिस की असिस्टेंस चाहता है, उसको खतरा है कि नुक्स अमन हो सकता है, तो बिल्कुल बुलाए, लेकिन जो उसका डेकोरम है उसको मेंटेन करे, उसके लिए बकायदा लेटर लिखे। उस लेटर के बाद मुतल्लिका एसपी एसएसपी जो है उसके ऊपर अपना एक और लेटर इश्यू करें और उसके बाद वो असिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करें। लेकिन वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने के बदले में अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा नुक्स अमन का खतरा टल जाए और कोई और बड़ी कार्रवाई हो जाए, तो उससे बचने के लिए थ्रू प्रॉपर डेकोरम, मेरी आपसे ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं, आप एसएचओ हैं और मैं आपको बुलवा लिया, लैंड का मेरा डिस्प्यूट है, मेरी बात नहीं बनती, मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, मुतल्लिका फोरम मौजूद है, मैं उनको छोड़ता हूं, आता हूं, थाने में आता हूं, अपने ताल्लुकात पर मोबाइल ले जाता हूं। इन तमाम चीजों को नोटिस करने के बाद ये मोबाइल इतनी आराम से मिल जाती हैं सिर्फ ताल्लुक की बेस पे असद साहब? मतलब इतना सारा शहर में क्राइम हो रहा होता है और सारी चीजें हो रही होती हैं, तो इतनी आराम से कोई भी सिर्फ मेरा ताल्लुक है जी आ जाए धीरे मोबाइल दे दें? आपको अब हम आने वाले 1-2 दिनों में ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मोबाइलें उठाकर लोगों को लाती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान लोगों के बनते हुए घरों से उनको उठाते हैं और फिर उसके बाद उनको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि जी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो जो काम हो रहे होते हैं वो भी दिखाया जाएगा। इसी कराची टुडे में हम दिखाएंगे। अच्छा असद ज़ैदी साहब, एक और इसके अंदर लेटर में एक और चीज लिखी गई है कि जी पानी चोरी, इलीगल हाइड्रेंट्स, ये तो चोरी का मामला है, इस पे क्यों मना किया गया है, क्या मामला है, इसकी भी डेप्थ जरा हमें बताएं ना। देखिए अली रजा, आप किस तरीके से तयन करेंगे जब तक इदारा नहीं बताएगा कि ये पानी चोरी का है या फिर ये पानी लीगल जा रहा है? ये पानी, अभी एक वाकया पेश आता है इसी शहर कराची में, लोग जख्मी होते हैं, उसके अंदर पुलिस का मौक़िफ़ आता है कि बच्चों की लड़ाई के ऊपर या जो है ये पतंग उड़ाने के ऊपर ये वाकया हुआ और 2 गिरोह लड़ गए, लेकिन पसे पुश्त में जो पानी की लाइनें बिछ रही हैं उसकी बात नहीं होती। अगर पुलिस ने फैसला करना है कि इलीगल हाइड्रेंट है, अगर पुलिस ने फैसला करना है इलीगल पानी की लाइन है, रातों को होने वाली खुदाई पे पुलिस रोक सकती है, लेकिन मुतल्लिका एक्शन को बुलाया जाए, वो बताएगा ये लीगल है या इलीगल है। रोड कटिंग के टाइम पुलिस पहुंच जाती है, मुतल्लिका टीएमसी को बुलाया जाए, वो बताएगा लीगल है इलीगल है। देखिए कराची में एंटी थेफ्ट सेल मौजूद है, वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन मौजूद है, उनके अफसरान मौजूद हैं, एंटी थेफ्ट सेल के अफसरान मौजूद हैं, उनको मदद चाहिए तो वो लेटर लिखेंगे। तो आप इस बात का तयन कैसे करेंगे कि ये काम लीगल है या नहीं, जबकि आप अच्छा एक और मामला है फिर असद ज़ैदी साहब। अच्छा अब आपने बता दिया कि आईजी साहब का लेटर भी आ गया है, तमाम डीआईजीज को भी पहुंच चुका है, उनकी वाज़ेह अहकामात और हिदायत जारी हो गई हैं, अब ये मामला पहुंच चुका है जी तहरीरी तौर पे भी। अब अगर इस तरह का कोई मामला होता है
تو پھر آئی جی صاحب تک کس طرح کمپلین کا صورتحال بنے؟ پھر ایک عام آدمی جو کہ ڈسپیوٹڈ اگر لینڈ کے اندر معاملات ہے وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جی پولیس زیادتی کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تھوڑے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں، اور جتنے بھی اس طرح کے کرائمز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو براہ راست پولیس کے ڈومین میں نہیں آتا، اس کے اوپر اگر پولیس اپنا کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہے اور مشکوک کردار ہو، اور جو بھی کالی بھیڑیں ہیں، ہم پورے محکمے کو اس پہ بات نہیں کرتے، تو اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ بنایا کہ جی شہری ادھر کال کریں، ادھر میسج دے دیں، تھوڑا بتا دیں، 15 کو کال کر دیں، کیا کرنا چاہیے ایک عام شہری کو؟ دیکھیے آئی جی سندھ کی جانب سے لیٹر بالکل ایشو ہوا، اور اس لیٹر کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کسی شہری کو کوئی کمپلین ہے تو اس کے لیے آئی جی سندھ نے باقاعدہ طور پہ غلام نبی میمن صاحب نے یہ احکامات جاری کر دیے کہ ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جانا چاہیے جو کہ خصوصی طور پر مینشن کر دیا گیا کہ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں، یا گورنمنٹ آفیشلز کو بلیک میل کر رہے ہوں، یا گورنمنٹ آفیشلز کسی کو بلیک میل کر رہے ہوں، ان تمام لوگوں کا، چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہوں یا پرائیویٹ لوگ ہوں، چاہے وہ پولیس آفیشلز ہوں یا کوئی اور شخص ادارہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہو، آئی جی سندھ کے احکامات ضرور ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈیکورم نہیں بتایا کہ کس کو اپروچ کریں گے۔ ہاں یہ ضرور کہہ دیا، متعلقہ ایس ایس پیز اور ایس پیز کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ لوگ اس کو مانیٹر کریں، اور اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے۔ اسی تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی لیٹر کو لے کر تو ایک مثال بننی چاہیے تھی، جو پروگرام کل کیا اس کے اوپر توحید الرحمان میمن نے اپنا ایس ایس پی نوٹس لیا کورنگی اور ایف آئی آر کا اندراج کیا، لیکن ایک ایس ایچ او نے ملنے سے انکار کیا، تو ان پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اب ایسی چیزوں کا ایگزامپل بنانا کیونکہ پڑے ایک گا۔ عام آدمی کا واسطہ جو ہے اسد زیدی وہ بالکل جو ہے نا ایک نچلی سطح پر ایک تھانے دار سے پڑتا ہے، اور تھانے کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی شکایات لے کر جاتا ہے، مگر ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی اکثر و بیشتر، چاہے تاجر برادری ہو، چاہے ایک عام شہری ہو، کوئی رہائشی ہو، وہ یہ بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تھانہ کلچر سر کب تبدیل ہوگا، کیونکہ ہم تھانوں کو اب تک ہم بہت ساری کانفرنسز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت بہتری کی طرف گنجائش بھی ہے اور اس کی طرف گامزن بھی کیا جا رہا ہے، ہوا بھی جا رہا ہے، مگر یہ ایک تھانہ جس کے اندر براہ راست ایک عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، وہ اس تھانے کلچر کو کس طرح تبدیل کیا جائے گا؟ سزائی صاحب اس حوالے سے محکمہ پولیس کی کوئی کاوشیں نظر آ رہی ہیں، کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے البتہ اس سے پہلے بھی بہت بار، متعدد بار بتایا گیا کہ ہم نے کیمرے لگا دیے، یہ کر دیا، تھانوں میں کیمرے لگا دیے، آنے والے سائلین کی بات سنی جائے گی، ایس ایچ او صاحبان کا ٹائم مختص کر دیا گیا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک تھانے میں بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ اس کے بعد ماڈل تھانے بنا دیے گئے، اس کے بعد موبائلوں پہ کیمرے لگا دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیسک بنا دیے گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ماڈل تھانے بھی جو ہے وہ روایتی کلچرل تھانوں میں بدل گئے۔ وہ ایس ایچ اوز کے ٹائم پر بھی یہ کہا گیا کہ اسپیشل ڈیوٹیز اور سنیپ چیکنگ پر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ متواتر جو ہے جاتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد اب اگر کوئی تبدیلی لانی ہے، آئی جی سندھ ہو یا پھر ایڈیشنل آئی جی ٹھیک، کراچی ہوں، جو سالہ سال سے اس کراچی شہر پر میں موجود رہے، نیچے سے اوپر تک آ گئے ہیں اور اوپر سے بہت اوپر پہنچ چکے ہیں اور سب سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اگر وہ بھی اس کلچر کو چینج نہیں کر سکتے، میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، ایک شخص کو ایک ٹاسک فورس بنائی گئی اور اس کو ایک شخص کو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں اس بات سے ہٹایا گیا کہ اس کے اوپر ٹھیک، ٹاسک فورس کی ریڈ ہوئی اور وہ گٹکا بنوا رہا تھا، اور اس کو پھر وہاں سے ایک اچھے تھانے کے یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں لگا دیا گیا۔ تو یہ کلچر پہلے تبدیل کرے نا، ٹاسک فورس صرف اس لیے نہیں ہے کہ جائے ایک شخص ہٹے اور دوسرے ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے میں۔ اسد زیدی صاحب، بہت شکریہ تفصیلات سے مکمل طور پہ ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے۔ کوشش ناظرین یہی ہوتی ہے کہ چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ تک فیکٹس اور شہر میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اوپر سطح سے یا نچلی سطح سے ان تک کی معلومات جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین، مگر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے گا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا تیاریاں ہوتی رہیں اور کیا کیا معاملات دیکھنے کو ملے اس شہر کے اندر، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔